من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 بھائی جمع ہو کر اسکیم بنا رہے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ابا جی سے دور کرنے کی اور اپنے ابا جی کی محبت پانے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک دن بیٹھ کر کے یہ بات بہم کی۔ اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے یعنی حضرت بنیامین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں احب الی ابینا منا، یہ ہم سے زیادہ ہمارے ابا جی کو پیارے لگتے ہیں، ونحن عصبہ، حالانکہ طاقتور جماعت تو ہم ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ طاقتور جماعت ہیں، گھر کے کام کاج سارے ہم کرتے ہیں، دیکھ بھال ساری ہم کرتے ہیں، کہیں باہر سے دشمن کا خطرہ ہو تو لڑنے کے لیے ہم آگے ہوتے ہیں، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ حل کرنے کے لیے ہم آگے ہوتے ہیں، اور محبت پانے کے لیے یہ دونوں آگے ہوتے ہیں، دونوں بھائی یوسف اور بنیامین جو ہیں۔ یہ انہوں نے بیٹھ کر کے آپس میں باتیں کیں کہ ابا جی جو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، اور آگے انہوں نے کہا بھی ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہمارے ابا جی جو ہیں وہ تو ان کی کھلی محبت میں مبتلا ہیں، سیدھا سیدھا صاف نظر آتا ہے، وہ ہماری طرف وہ توجہ نہیں ہے جو ان کی طرف توجہ ہے، ہمارے ساتھ وہ محبت نہیں ہے جو ان کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کی تو آگے ان کا مشورہ ہونے لگا کہ کس طرح کر کے ان کو دور کیا جائے اور اپنے ابا جی کی محبت پائی جائے۔ انہوں نے کہا جی اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، ایک بھائی نے کہا کہ ایسے کرو کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، یوسف کو قتل کر دیں، یا پھر او اطرحوہ ارضا یخل لکم، یا پھر اس کو دور دراز کسی جگہ جا کے چھوڑاؤ، وہیں پھینک دو اس کو، وہیں کہیں آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد جو ہے تم سارے صالح بن جانا، نیک بن جانا۔ اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہم سارے نیک بن جائیں گے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہم اپنے ابا جی کی محبت پانے کے قابل ہو جائیں گے۔ جی جو محبت جو توجہ ان کو حاصل ہوتی ہے، جب یہ سامنے نہیں رہیں گے پھر وہ محبت جو ہے ہمارے ابا جی کی ہمارے لیے خاص ہو جائے گی، وہ پھر توجہ ہم پر دیں گے۔ جب یہ مشورہ انہوں نے دیا کہ ایسے کر لیں کہ یوسف کو قتل کر دیں یا پھر دور دراز کسی جگہ جا کے چھوڑیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بھائی جو ہے ان میں وہ بڑا نرم گوشہ رکھتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، لیکن تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل۔ کئی شامل تو ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کو رشتہ دے دیا جائے، وہ مارتے ہیں تو لوگ چھاؤں میں پھینکتے ہیں، بعد میں دھوپ میں نہیں پھینکتے، کہتے نہیں سنا آپ نے جملہ؟ وہ کہتے ہیں بھی رشتہ دار اپنے جو ہوتے ہیں نا ان کو رشتے دیے جائے، وہ ماریں گے صحیح تو چلو چھاؤں میں ماریں گے، یعنی دیکھ بھال کے کچھ تکلیف دیں گے، اتنی جاہلوں والی تکلیف نہیں دیں گے کہ پکڑ کے جناب وہ کام ہی ختم کر دیا جائے۔ تو ان میں ایک بندہ ایسا تھا، اس بات پر تو متفق تھا کہ اس کو دور دراز کہیں لے جایا جائے، اور لیکن یہ قتل کے معاملے میں اس نے ساتھ نہیں دیا، اس نے کہا یہ کام نہ کرو۔ ہاں اس نے بھی مشورہ جو دیا وہ بھی تھا خطرناک۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال قائل منہم، وہ کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، کسی گہرے کنویں میں پھینک دو اس کو۔ اندازہ لگائیں، مشورہ اس کا بھی کوئی تھوڑا نرم نہیں ہے، لیکن یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو نرم گوشہ رکھتا تھا، مشورہ اس کا دیکھیں۔ لیکن آگے ایک بات اور آ رہی ہے، اس نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، ہاں اس کو گہرے کنویں میں کہیں پھینک دیتے ہیں، یلتقطہ بعض السیارات، کیونکہ کنویں ظاہری بات ہے راستوں پر بنایا کرتے تھے، اگر راستے سے گزرنے والے لوگ جو ہیں وہ پانی وانی لے لیں وہاں سے جتنا بھی ان کو چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو گہرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یلتقطہ بعض السیارہ، وہ قافلے والے آئیں گے وہ اس کو نکال لیں گے وہاں سے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ مشورہ میرا ٹھیک ہے تمہارے لیے۔ ایسے جنگل میں چھوڑو گے تو اس کو ظاہری بات ہے کوئی درندے تکلیف دیں گے،
قتل کر دو گے تو یہ بھی نازیبہ بات ہے تو ہمارا بھائی نا ابا جی کی طرف سے، تو پھر اس طرح کی حرکت جو ہے نا وہ نہ کی جائے، کرتے بھی ہو تو ایسا کرو تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اپنے ابا جی کی نگاہ سے بھی دور ہو جائے گا، گھر واپس بھی نہیں آئے گا، تو یعنی تم بڑے گناہ میں مبتلا بھی نہیں ہوگے۔ اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں محفوظ رہے گا جب تک پانی بھرنے والا نہیں آتا، پانی بھرنے والے آئیں گے وہ نکالیں گے باہر تو لے جائیں گے اپنے ساتھ جہاں کہیں جا رہے ہوں گے۔ یہ مشورہ اس نے اس لیے دیا کیونکہ اس وقت بردہ فروشی یعنی غلام فروشی جو ہے یہ بڑی عام تھی، اور غلام جس کے ہوتے تھے وہ تو بیچتے تھے، لیکن کئی لوگ اس طرح بھی کرتے تھے، کسی کا پکڑا بندہ آزاد اس کو پکڑ کے بیچ دیا آگے، پیسے لیے اور کہہ دیا بھائی یہ غلام ہے، اس طرح کر کے بھی بیچتے تھے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ایک بھائی نے اسی نیت کے ساتھ مشورہ دیا تاکہ اس کو غلام بنا دیا جائے گا، یہ چلا جائے گا، پھر آگے غلامی کی زندگی گزارے گا، پھر واپس کہاں آئے گا۔ اور پھر اس کا مشورہ جو تھا وہ واقعی وہی ہوا، جو اس نے مشورہ دیا تھا واقعی وہی ہوا۔ انہوں نے جناب کنویں میں ڈالا، بھائیوں نے کنویں سے نکالے گئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بندے نے دیکھا کتنا خوبصورت بچہ ہے، اس نے پکڑ کے جناب اپنے امیر کو کہا جو ان کے قافلے کا سردار تھا، اس کو کہا تو وہ چلتے چلتے جا کے بولیاں لگنے لگ گئیں۔ مصر میں جناب لوگ آئے دیکھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پہلے دن تو جیسے مصر میں پہنچے تو لوگوں کی اتنی دھکم پیل ہو گئی، صرف زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ان کو کیسے روکا جائے۔ اس نے کہا جتنے لوگ آتے ہیں نا ان سے پیسے لو، ان کو بغیر پیسوں کے ہم نہیں زیارت کروائیں گے تمہیں۔ تو اس نے جناب پیسے رکھ دیے، وہ پیسے رکھے تو پہلے دن ہی جناب ہزاروں روپے جمع ہوئے۔ ایک اشرفی جو اس وقت کی جو بھی ہوگا کرنسی ان کا نظام، تو ایک اشرفی مثال کے طور پر انہوں نے رکھی، تو ایک دن میں جو بھی بندے آتے نا دیکھنے کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے۔ جی فرماتے ہیں کہ گلیوں میں پڑے ہوتے تھے، وہ جناب ان کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہوتی تھی، کیسے جا رہے ہیں، کچھ دیواروں کو پکڑ کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ نوبت آ گئی تھی لوگوں کی۔ لوگ آئے پہلے دن جناب، لوگ آئے تو انہوں نے کچھ پیسے جب رات کو شمار کیے 40,000 روپیہ۔ دوسرے دن اس نے کہا کہ اب کیا کیا، اس نے کہا 2 روپے کر دیں، ان 2 اشرفیاں کر دیں۔ دوسرے دن جب گنی تو دوسرے دن بھی اتنے ہی بندے آ کے دیکھ کے گئے تھے۔ جی اس طرح کا حساب لگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگنے لگ گئی، اس نے کہا میں آگے بھیج دیتا ہوں۔ جی وہاں سے پھر عزیز مصر کے پاس پہنچے یوسف علیہ السلام۔ یہ اس کا مشورہ تھا جی، فی غیابت الجب والقوا فی غیابت الجب، گہرے کنویں میں اس کو ڈال دیا جائے۔ گہرے کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی بعد السیارہ یلتقط بعد السیارہ ان کنتم فاعلین، کو قافلے والے آئیں گے تو وہ لے جائیں گے اس کو۔ ہاں جی پھر وہی ہوا، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو قافلے والے آئے اور وہ لے گئے وہاں سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے متعلق کچھ تفصیلی گفتگو کل یا پرسوں کے درس میں کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کنویں سے کیسے نکالے گئے اور کیسے جناب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہاں سے آگے پہنچے۔ اب یہ انہوں نے مشورہ کر لیا آپس میں۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جا کر اپنے ابا سے مانگیں کیسے، یہ لے کر جانا ہے نا، ابا جی کو بھی اعتماد میں لینا ہے، ان سے بھی چھٹی لینی ہے بھائی کی یوسف علیہ السلام کی، پھر لے کر کے جانا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا یوسف علیہ السلام پہلے ہی بھانپ چکے تھے، یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بھانپ چکے تھے کہ یہ جو ہے نا اس کے لیے نیت ٹھیک نہیں رکھتے، تو یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجتے نہیں تھے۔ وہ پہلے بھی کئی بار یہ مطالبہ کر چکے تھے ابا جی اس کو بھیجا کریں، ہمارے ساتھ آیا کرے، ہم بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی چلے گا، وہاں تھوڑا سا فریش ہو جائے گا، کھیلے کودے گا۔ تو اس دن جو ہے وہ آ گئے تو پھر ایسی انہوں نے خیر خواہانہ طور پر بات کی، جو بات یہ کر رہے ہیں ان کا انداز ہے وہی انداز شیطان کا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں تھے۔ اس نے بھی جا کر کے انہیں کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، اور یہاں تک کہ وقاسمہما، اس نے ان کے سامنے جا کر قسمیں بھی کھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، انہوں نے کہا قسم خدا کی میں ضرور بالضرور، ان بھی حرف تاکید ہے، نون ثقیل ہے، آگے لام تاکید پھر آیا کھڑا ہے ایک اور، جی تاکید در تاکید، اور قسم اٹھا کے شیطان کہہ رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کی بات مان لی۔ میں کہ یار کوئی رب سونے کے نام کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، رب کے نام کی قسم بھی کوئی جھوٹی کھاتا ہے بلا، اللہ اکبر۔ تو اسے خیر خواہ مان لیا۔ جب خیر خواہ مانا تو آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، کلام دیکھیں اور انداز دیکھیں۔ قالوا یا ابانا، سارے اکٹھے ہو کے آئے 10 کے 10، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ما لکا، آپ کو ہوا کیا ہے،
کیا چیز ہے آپ کے ذہن میں؟ ہمیں بھی تو بتائیں نا، ہمیں بھی سمجھائیں کہ آخر آپ ہمارے بھائی کو مالک لا تامن علی یوسف، یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہیں؟ یقین کیا کریں، ہم خیر خواہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ بڑے بھائی جو ہوئے، بڑے بھائی کا دل جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ نرم ہوتا ہے، بڑا بھائی ابا جی کے درجے میں ہوتا ہے، لہٰذا ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ جناب ہمارا بھائی جو ہے یہ گھر میں بیٹھا رہے، چھاؤں میں ہی بیٹھا رہے، یہ باہر آئے گا دھوپ سینکے گا تو کوئی تھوڑی سی نشو نما ہوگی، بھاگے دوڑے گا، ہاتھ پاؤں مضبوط ہوں گے اس کے، ہیں وہ تھوڑی چھٹی دیں نا اس کو بھی، ہیں اجازت دیں اس کو، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے۔ اگلے الفاظ دیکھیں، یہ کہہ کے انا لہ لناصحون کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ دیکھیں بھائی، جب بھی کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا وہ خیر خواہ بن کے دیتا ہے۔ کوئی جا کے پہلے یہ کہہ دے میں دشمن ہوں اس کا تو اس کو ٹانگنا چاہتا ہوں، تو کبھی کسی پر اعتماد کرے گا کوئی؟ اس کی باتوں میں آئے گا؟ یہی باتیں کر کے انا لہ لناصحون کہہ کے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، پھر اس کو شیشے میں اتارتے ہیں، پھر اس کی وہ طبیعت صاف کرتے ہیں جو یاد رکھتا ہے وہ زندگی ساری۔ پھر کسی نے مجھے بھی ہاتھ لگایا تھا، ہاں جی، تو بندہ مومن جو ہے نا، اللہ اکبر، وہ ان باتوں سے بڑا بھاگتا ہے۔ کسی کی رات، میرے آقا علیہ السلام میں کوئی حکمران جو ہے نا ایک رات اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرے، حضور فرماتے ہیں وہ حکمران جنت نہیں جا سکے گا۔ ہیں جی، یہ حکمران جو ہے نا صرف وہی نہیں ہے جو سیٹ پر بیٹھا ہو، وہاں ہر بندہ حکمران ہے جی۔ مثال کے طور پر کوئی باپ ہے تو گھر میں حکمران ہے، اماں ہے تو گھر میں حکمران ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے تم میں سے ہر ایک بندہ نگران ہے، ہر ایک بندہ حکمران ہے تم میں۔ ظاہری بات ہے اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، کوئی نہ بھی ہو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، کہیں کام پہ ہو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ہاں جی، فیکٹری بنائی ہوئی تو اس کے نیچے والے سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک رات اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کیا وہ جنت نہیں جا سکے گا۔ تو یہاں کتنے دھوکے کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جی ایم جنرل مینیجر کہتے ہیں فیکٹری میں ہوتے ہیں، جی ایم دھوکہ کر رہا ہے، کبھی اوپر والا کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے، بتائیں، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے کہنے لگے، اب ان کے کلام کا انداز دیکھیں جی کیسے کر رہے ہیں، ارسلہ معنا غدن، ابا جی اب کل ضرور چھٹی دیجیے گا اسے، آپ بھیجیں ہمارے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ یرتع ویلعب، یہ وہاں جائے اور کھائے پیے، کچھ جنگل کے پھل کھائے خالص، ہیں جی، تو وہ والے پھل کھائے، یلعب، اور کھیلے ہمارے ساتھ، ہیں ہڈیاں مضبوط ہوں گی، نشو و نما پائے گا، بڑھوتری ہوگی جی، اس طرح تو جسم کمزور ہو جائے گا۔ دیکھیں کیسے فائدے بیان کر رہے ہیں ورزش کے، ہے نا، فائدے بیان کر رہے ہیں ورزش کے، یہاں بھی بڑے فائدے بیان کرتے ہیں، ہیں جی، لڑکے فون پر لڑکیوں کو فائدے سناتے ہیں چیزیس پہ جانے کے، ہیں جی، وہاں ماحول ہوگا، ایٹماسفیئر فلانا ڈھمکانا، اس طرح کی باتیں کر کے پھر ان کو شیشے میں اتارتے ہیں، پھر جا کے جناب نعوذ باللہ کئی بار تو قتل تک ہو جاتی ہیں، ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ کھیل کود کے جو بہانے ہیں نا، کھیل کود پہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بھیجیں اور کھیلے کودے اور کیا کرے، اس طرح ہماری حکومت جو ہے نا وہ بھی پوری قوم کے ساتھ یہی کر رہی ہے، ان کو میچ پہ لگا دو، کرکٹ پہ لگا دو، بلے پہ لگا دو، چڑی چھکے پہ لگا دو، فلانے پہ لگا دو، فلانے پہ لگا دو، یہ کھیلے کودے نشو و نما پائیں، ہیں جی، ڈولے بنے ان کے، مولوی پھر اوپر سے فضائل سناتے ہیں جی، طاقت والا مومن جو ہے نا وہ کمزور مومن سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ طاقت والا ہے کون سا؟ ہاں جی، وہ اس سے تو بڑا بزدل کوئی نہیں جو کئی من کے جا کے ڈمبل اٹھا لے جناب ادھر کیا جم میں، ہاں جی، اور صبح کے وقت اس سے رضائی نہ اٹھائی جائے نماز کے لیے، اس سے بڑھ کر تو بزدل کو نہیں، اس سے بڑھ کر تو کمزور کو نہیں، اس سے بڑھ کر تو گھٹیا کو نہیں، بتائیں۔ یہ مقصد ان کا جناب کھیل کود میں لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ راہ حق سے ہٹ جائیں، ہے نا، جس طرح انہوں نے کہا تھا نا اس کو بھیجیں ہمارے ساتھ تاکہ یہ کھیلے کودے، مزے اڑائے، پھل کھائے، مقصد ان کا اپنے ابا سے دور کرنا تھا۔ اسی طرح آپ کے حکمرانوں کا آپ کے بچوں کو کھیل کود کی طرف لگا کے ان کو غلبہ دین کی فکر سے روکنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ جناب ان کے دل میں دین کا درد پیدا ہو جائے، دین کی محبت آ جائے۔ عین جس رات بم گرائے جا رہے تھے فلسطین پر، اس رات بھی بڑی بڑی سکرینیں پروجیکٹ لگا کے بچوں کو میچ دکھائے جا رہے تھے، بتائیں ہے حال وہی یا نہیں یار؟ گیند بلہ پکڑا دیا ہے، چل بھی شاب مزے کر توں، کھیلتا رہ توں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا جی ارسل معنا، کل بھیجنا ان کو، غدن یرتع ویلعب، اور یہ ہمارے ساتھ جائے گا، وہاں پھل شل کھائے گا، ویلعب، اور کھیلے کودے گا۔ اور باقی رہی بات آپ کی فکر والی کہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، تو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ گارنٹی ہم دیتے ہیں۔
اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا ہیں. جس طرح آپ کو کہتے ہیں نا آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں گیند بلا پکڑا دیں اس کا مستقبل محفوظ ہو گیا, اس کا مستقبل محفوظ ہو گیا. قرآن کہتے ہیں ہم اس کا دھیان رکھنے والے ہیں, آپ پریشان نہ ہوں. جب ساری قوم اسی بات کی طرف لگ جائے گی تو پھر بے فکر ہو جائیں. ہڈی میں مضبوط, سارا کچھ مضبوط, کیا ہوا دماغ کمزور ہو گیا ہیں جی, باقی ہر شے موجود ہو گئی, پاس آ گئی, کیا ہوا دین رخصت ہو گیا تو ہیں بتائیں. ابھی جو پچھلے دنوں ایک لڑکا باہر سے جیت کے آیا کوئی, اور جس نے بانس پھینکا تھا, پوری قوم وہ اندھی ہوئی ہے جناب, وہ اچھل کود کیا انہوں نے, کئی کروڑوں روپے دے رہے ہیں, کئی کوٹھیاں دے رہے ہیں, کوئی بنگلے دے رہے ہیں جی. وہ اس کی گھر والی کے بارے میں ایک دوست بتانے لگے کہ وہ پہلے قرآن کی حافظہ تو تھی, وہ برقع پہنتی تھی جی, 2 پروگراموں میں گئی ہے برقع پہن کے گئی ہے, بعد میں برقع بھی اتر گیا, دوپٹہ بھی اتر گیا جناب. بتائیں کیا ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے نہ آنے تک تمہارے گھر میں دین تھا, پیسے آئے دین بھی چلا گیا. تو یہ غدی ارتاب العب جو ہے نا, یہ وہی حال ہے. ایک کھیلے کودے گا, مزے کرے گا, جیسے مزے اور کھیل کود آئی دین رخصت ہو گیا گھر سے, غیرت تک چلی گئی, روانہ ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے انہوں نے یہ کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ابا جی آپ پریشان نہ ہوں, دیکھیں کتنی تسلیاں دے رہے ہیں اعتماد میں لینے کے لیے, یقین اپنا بڑھانے کے لیے. پہلے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, پہلے کلام کا انداز یا ابانا مالا کا, ابا جی تہن کی ہو گئے, یہ پنجابی میں کہتے ہیں ابا جی تہن کی ہو گئے, ساڈے تے تسی اعتماد نہیں کرتے. لا تامنا لا یوسف, یوسف کے بارے میں آپ بڑے جو ہے نا وہ جذباتی ہیں, آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم اس کے خیر خواہ ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بھیجیں تو صحیح, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. با حفاظت ایسے مقام پہ پہنچائیں گے آپ تک نہیں پہنچے گا. یہی کہنے کا مقصد تھا نا ان کا, یہی کہنا چاہ رہے تھے وہ. اللہ اکبر کبیرہ. آگے جو ہے وہ کل بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا